بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص نماز ایک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی ہر فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ اہم عبادت ہے جو بندے کی دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور یہ وہ بہترین وسیلہ ہے جو ناممکن کو بھی اللہ کے حکم سے ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی منفرد نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے فوری حل اور دلی مرادوں کی مکمل تکمیل کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ اور کیسے یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے؟ آئیے ان اہم سوالات کے مدلل جوابات تلاش کریں۔ آخر ہمیں کامیابی کی کرن کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ یاد رکھیں کہ نماز صرف ایک عام عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح حد فاصل ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک تنبیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ ذرا سوچیں کہ جب فرض نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر زندگی میں کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ مختلف وظائف تو بہت کرتے ہیں مگر اصل نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ خوب یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے اور 5 وقتہ نمازی نہیں بنیں گے کوئی وظیفہ، کوئی خاص عمل یا کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی ہم سب مل کر سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی اور کامرانی کی طرف۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات نازل ہوئی یا مسلمانوں پر جن احکام شرعیہ کو لازم کیا گیا، جن کی ادائیگی کا انہیں مکلف بنایا گیا، وہ تمام کے تمام احکام اسی دنیا میں نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے پہنچائے گئے۔ مگر قربان جائیے نماز کی اس عظیم عظمت اور اس کی بے مثال برتری پر اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی یعنی معراج کے موقع پر بغیر کسی واسطے کے خود بلا کر اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ سے یا کسی بندے سے کوئی خاص حاجت ہو تو وہ کامل وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور پوری عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے اور عظیم الشان الہی تحفہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بھیجا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر خود عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک رسمی عبادت نہیں بلکہ وہ مضبوط ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاہی دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی عاجز شخص نماز کے دوران سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو صلاۃ الحاجت کی نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی آنے والی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا پھر اسے آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بے حد راضی ہو جاتا ہے
اور جب رب راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کے راستے کو روک نہیں سکتی۔ بس بنیادی شرط یہی ہے کہ سچے دل اور کامل یقین سے اس کام کو انجام دیں۔ آپ اکثر کسی کام کو پورا کرنے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں، مگر آخری لمحے میں وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو مدتوں پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آ پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے ظاہری دروازے بند نظر آئیں اور جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ۔ بس اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں اور پھر اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہ دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین روحانی وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود اپنے کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، یا انہیں اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں مسلسل رکاوٹیں آتی ہیں، یا قرض نہیں اترتا، اور گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر مشکل کو آسانیوں اور برکتوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، اور کیسے برسوں کی رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور کیسے پہاڑ جیسی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سن لیتا ہے، اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک غیبی مدد سے آسان ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، اور بے شمار لوگوں نے اس کے روحانی کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی صلاۃ الحاجت کا یہ بابرکت عمل شروع کریں، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہو اور ہر حاجت پوری ہو، تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر اور مقبول وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی رات کا آخری پہر، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس مبارک وقت میں اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے رو کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ یاد رہے کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، اور عین زوال کے وقت، اور مغرب سے پہلے سورج ڈھلتے وقت مکروہ اوقات ہیں، اس لیے ان ممنوعہ اوقات میں صلاۃ الحاجت بھی نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کا سوال کرنا ہو یا کسی آدمی سے کوئی حاجت اٹکی ہو تو اطمینان و سکون کے وقت اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل دل لگا کر پڑھے، اور سلام کے بعد یعنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے مکمل کر لینے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرے۔ مثلا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم
لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمین۔ پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑا کر مانگے، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ ہو تو اردو ہی میں اپنی مراد کا سوال کر لے اور دعا مانگ لے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت مکمل کر چکے تو یہی وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی اصل حاجت پیش کرنی ہے۔ اور یاد رہے، یہ کوئی عام دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی اتاہ گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے گرتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی اور تڑپ سچی ہے، جس میں دل کی مکمل سچائی اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ چھلکے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہایت عاجزی سے بلند کریں، اپنے گناہوں کا سچے دل سے اعتراف کریں اور اللہ کے سامنے بالکل اس طرح ٹوٹ کر جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا اور مجبور غلام اپنے کریم آقا کے سامنے گر گراتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے پیارے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی وسیع رحمت کی، اس کی مغفرت اور اس کی لامتناہی قدرت کا واسطہ دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی ایسی گریہ و زاری کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب ناممکن نظر آنے والے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی برسوں کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئی۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو یقیناً اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے غیبی ذریعے سے مدد آئے جہاں سے آپ کو کبھی توقع اور امید نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے خود ہی ختم ہونے لگیں اور وہ کام جو بار بار رکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو ہر اس خوش نصیب شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین اور انتہا کی عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں سرنگوں ہو کر مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار پورے یقین کے ساتھ آزما کر دیکھیں، اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی دعاؤں کو نماز کے پاکیزہ وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔